السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے مرزا علی انجینئر۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 31 اکتوبر 2025 کے اندر بھی یعنی مرزا علی انجینئر کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ تو خیر ناظرین، میں اگلی بات کرتا چلوں، اب 14 دن کے اندر اور اضافہ کر دیا گیا، تو ہر 14 دن بعد پھر ان کو یعنی عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرزا علی انجینئر وہ بندہ ہے جس بندے نے عوام الناس کو عقیدہ توحید کا تو شعور دلا دیا ہے نا، ورنہ آپ اس معاشرے کے اندر چیک کریں، اپنے آپ کو یہ عاشق رسول تو یہ مکتوب فکر کہتا ہے، لیکن سارا سال آپ دیکھیں گے یہ بزرگوں کی قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بندے کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی کرنی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ اگلی ناظرین ہم بات کرتے چلے، عقیدہ توحید جس بندے کے پاس ہے نا وہ بندہ کامیاب ہے۔ میں یہ سمجھوں گا جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آپ قرآن حدیث کے الٹ کے یہ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھو گے مزاروں درباروں پہ سجدے کیا کچھ، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مدد کہتے ہیں، مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ ناظرین ایک طرف یہ نماز کے اندر یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بابا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ مسجد کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد سے باہر کہتے ہیں جی بیڑے ڈبے تاردا تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تارتے ہیں جی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مجھے ان لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی، یہ جو مکے کے مشرک تھے نا ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ناظرین آپ کو پتہ ہے وہ کہتے تھے یہ جو بت ہے یہ لات ہے منات ہے عزا ہے حبل ہے، یہ لات یہ کرتا ہے منات یہ کرتا ہے عزا یہ کرتا ہے حبل یہ کرتا ہے، لیکن ان کا بھی آپ چیک کریں عقیدہ، یہ کہتے ہیں جی بابا فرید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتا ہے، بابا معین الدین یہ کام کرتا ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ کام کرتے ہیں، با یزید بستامی یہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ ان کے اندر کیا فرق ہے؟ بلکہ ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں، مکے کے جو مشرک تھے نا ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو وہ کہتے تھے ایک اللہ کی ذات ہی برساتی ہے، بس وہ ساتھ وہ اپنے بتوں کو ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ چیک کریں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کو لوگ کمنٹس کے اندر کہیں گے جی یہ کس نے کہا ہے؟ تو بندہ کم سے کم میں یہ کہوں گا اپنے بھائی کو اپنے ویر کو کہ آپ سرچ کر لیں ان کے جتنے بھی عالم دین ہیں، مثال کے طور پہ مفتی سمر لگا لیں یا سلمان مصباحی لگا لیں یا امین القادری، جو بھی ان کے نکالیں تو وہ آپ کو ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی۔ تو ناظرین عقیدہ توحید کی بات کرتے چلے، یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا؟ اللہ تشرک باللہ، اللہ کے شرک نہ کرنا، اگر یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سے بڑا ظلم ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔